جی السلام علیکم۔ دانش تیمور نے ایک بیان دیا اور یہ کہا کہ میں فی الحال عائزہ کے ساتھ زندگی گزارنے پر اکتفا کروں گا اور میرا یہ حق ہے، میرا یہ رائٹ ہے جو اسلام نے مجھے دیا ہے کہ میں 4 شادیاں کروں، لیکن میں کر نہیں رہا، وہ الگ بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نہ صرف اپنے بیان کا دفاع پیش کیا بلکہ ایک وضاحت بھی پیش کی لفظ فی الحال پر، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے، کیا اجازت دیتا ہے ایک سے زائد بیوی یا پھر 1 2 3 4 بیویاں رکھنے کے حوالے سے اسلام میں پہلی ریت کب پڑی تھی، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست، چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے گا۔ تو دانش تیمور نے یہ بیان گرین انٹرٹینمنٹ کی رمضان ٹرانسمیشن میں رابعہ انم کے ساتھ ہوسٹنگ کرتے ہوئے دیا تھا، جب 4 شادیوں کا موضوع چھڑا اور اس دن اتفاق سے یا پھر حسین اتفاق سے، کچھ لوگ اس کو بدصورت اتفاق کا بھی نام دینا چاہ رہے ہیں، کہ عائزہ خان بھی وہاں پر موجود تھیں اور عائزہ خان کی موجودگی میں ایک ٹاپک جس پر بحث کی گئی کہ 4 شادیاں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو اس پر دانش تیمور نے یہ بیان دیا کہ آج یہ میں عائزہ اور سب کے سامنے کہوں گا کہ مجھے اجازت ہے 4 شادیوں کی، لیکن میں کر نہیں رہا ہوں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اس جملے سے مجھے کسی طور پر کوئی بدلے والی فیلنگ آئی، جو جان لیا کہتے ہیں نا کہ ابھی تو ہم بدلے ہیں، بدلہ ابھی باقی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ اجازت مجھے اللہ نے دی ہے، یہ اجازت مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، میں کر نہیں رہا، وہ الگ بات ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں فی الحال عائزہ خان کے ساتھ ہوں، تو لفظ فی الحال تھا نا، اس پہ اسٹریس دینا، اس پہ پوز دینا، ایمفیسس کرنا، یہ دانش تیمور کو مہنگا پڑ گیا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے تنقید کی، تو دانش تیمور نے اس کے اگلے شو میں جب رابعہ انم نے انہیں یہ کہا کہ دانش تیمور، مجھے بہت سارے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دانش تیمور نے یہ بات کیوں کہی ہے، تو رابعہ انم سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک تو ان کا تمسخر اڑایا، کہکا لگایا کہ آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کی فکر آپ کیوں کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی لوگ ہیں تو ہم ہیں، تو اس پر دانش تیمور نے کہا نہیں، لوگ ہیں تو ہم ہیں، یہ آپ غلط کہہ رہی ہیں، اللہ ہے تو ہم ہیں، کیونکہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ تو یہ تو بات ٹھیک ہے دانش تیمور صاحب کی، لیکن کسی نہ کسی کے وسیلے انسان کسی نہ کسی مقام پر پہنچتا ہے، اور ظاہر ہے لوگ دانش تیمور کو دیکھتے ہیں، ان کے کام کو پسند کرتے ہیں اور وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، اس کے بعد ہی دانش تیمور کا کام دیکھا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے۔ دانش تیمور کس کی وجہ سے؟ لوگوں کی وجہ سے۔ اگر لوگ نہ ہوتے تو کیا دانش تیمور ہوتا؟ بالکل نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، لوگوں کا جو رد عمل آیا، لوگوں کا جو ریئیکشن آیا، جس میں یہ کہا گیا کہ دانش تیمور کو عائزہ خان کی موجودگی میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیں، عائزہ خان کی موجودگی میں دانش تیمور نے جو بات کہی کہ بھائی میں 4 شادیاں کر سکتا ہوں، مجھے اللہ نے اجازت دی ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، یہ حق ہے، یہ حق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اجازت بہت سارے اور معاملات میں، ہم 4 شادیوں پر ہی کیوں بات کرتے ہیں، ہم کسی اور چیز پر بات کیوں نہیں کرتے؟ یار اسلام میں بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، ہم اس پر بات کیوں نہیں کر رہے؟ اسلام میں بیوی پر یعنی انصاف کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، ہم دوسری شادی میں انصاف کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، ہم اس پر بات کیوں نہیں کر رہے؟ ہم یعنی جنسی جذبات کو بھڑکانے والی گفتگو اکثر کیوں کر لیتے ہیں؟ کیونکہ اس پہ ویوز آتے ہیں، اس پہ ریٹنگ آتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دانش تیمور نے غلط بات کی ہے، یہ چینل کا جو ڈیسیجن تھا کہ دانش تیمور اور عائزہ خان ساتھ ہوں اور وہ یہ بات کریں، ان کو چاہیے تھی ریٹنگ، ان کا کام مکمل ہو گیا، وہ اپنے مقصد میں، وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے چینل والے، کہ عائزہ خان کی موجودگی میں یہ بات ہوگی تو وائرل ہوگی، دانش تیمور یہ بات کریں گے تو وائرل ہوگی، اور ایسا ہی موضوع انہوں نے چھیڑ دیا، چینل اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دانش تیمور کو لفظ فی الحال استعمال نہیں کرنا چاہیے، ایسا لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے، اور دانش تیمور نے یہ لفظ جو فی الحال استعمال کیا کہ میں فی الحال عائزہ خان کے ساتھ ہوں، تو اس لفظ کے بعد بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فی الحال لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ کچھ وقت کے بعد آپ دوسری شادی کر لیں گے اور آپ عائزہ خان کو چھوڑ دیں گے۔ تو دانش تیمور نے اس پر بھی وضاحت پیش کی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک صارف ہیں، بلکہ بہت ہی مشہور صارف ہیں، جن کا نام ہے فریہ الطاف صاحبہ، انہوں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے کہ دانش تیمور چونکہ ایک انفلوئنس رکھتے ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں ان کا ایک انفلوئنس ہے، ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، ان کو یہ بات اس لیے بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کی وجہ سے دوسرے لوگ اس کی ترغیب پاتے ہوئے یہ تمام تر کام کرنا شروع کر دیں گے، تو سیلیبریٹی انڈورسمنٹ لگا دیا غالباً دانش تیمور صاحب کی اس حرکت نے یا اس بات نے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دانش تیمور اس کے بعد ایک شو میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جو میرا فی الحال والا جملہ ہے نا وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے، سو میں آپ سب کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے لفظوں کا چناؤ کرتے ہوئے یا اپنے اپنے جملوں کا انتخاب کرتے ہوئے لفظ فی الحال ضرور استعمال کیا کریں۔
اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جیسے اس دن ہمارے شو میں عائزہ آئی تھی تو میں نے ایک بات کی تھی جو بہت وائرل ہو گئی، فی الحال کی وجہ سے میں آج سب کو یہی کہوں گا کہ وہ یہ لفظ فی الحال کثرت سے استعمال کیا کریں، تو اس سے غلطی کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ یہ دانش تیمور کا کہنا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ میں نے اس دن یہ کہا اور آج بھی یہی کہوں گا، مجھے 4 شادیوں کی اجازت ہے، میں کر نہیں رہا کیونکہ میں پیار کرتا ہوں اپنی بیوی سے اور اس کے ساتھ ہوں فی الحال، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ میں یہاں سے نکل کر زندہ رہوں گا یا نہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ یہ دیکھیں، زندہ رہنے کا یا نہ رہنے کا دوسری شادی سے کیا تعلق ہے، مجھے نہیں سمجھ آیا کہ دانش تیمور نے یہ بات کیوں کہی۔ اگر عائزہ کہتی تو بات سمجھ میں آتی کہ لیکن دانش تیمور تو پتہ نہیں کوئی چول یا کھچ مارنے کے موڈ پہ ہیں۔ بہرحال یہ جو لفظ ہے نا کہ میں ہمیشہ کے لیے ہوں، یہ غلط ہے، ہمیشہ کوئی نہیں رہ سکتا۔ دیکھیں رہے نام اللہ کا، یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہمیشہ نہیں، لیکن آپ سے سوال کیا پوچھا گیا تھا کہ 4 شادیاں، تو انہوں نے کہا نہیں میں تو 4 شادیاں کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ تو فی الحال کا لفظ استعمال کرنا یعنی اپنی بات کو بلا وجہ ویگ کرنا، مبہم بنانا، یہ دانش تیمور کو نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ دانش تیمور کی پریویسی پر، ان کی پرسنل سپیس پر اگر کوئی بات کرے گا تو یہ بہت غلط کرے گا، ان پر اگر کوئی تنقید کرے گا تو بہت غلط کرے گا، کیونکہ دانش تیمور کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا اور میرا حق ہے۔ اس بات پر دانش تیمور یعنی آپ جمہوری رویہ اپنائیں، آپ تنقید کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کی رائے کیسی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اس کی زندگی پر آپ سوال نہیں اٹھا سکتے، اور دانش تیمور پر یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے، گن نہیں اچھال سکتے۔ آپ بات کریں اور بات کریں گے تو بات بنے گی، آؤ اختلاف رائے پر اتفاق کرنے یا آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں یہ فی الحال لفظ ہمیں سمجھنا ہوگا، اسلام نے جس طرح بتایا ہے ہم اسی طرح اسے سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اب اسلام کی انہوں نے بات کر لی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، اسلام نے کن حالات میں دوسری شادی کا حکم دیا تھا، اسلام نے کن حالات میں یہ ریت پڑھوائی تھی کہ اب آپ شادی کر سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بہت ہی دلچسپ بات بتانا جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کی جس سورہ نساء میں اس کا تذکرہ ہے، دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی کا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 3 ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مرد کے لیے زندگی میں نکاح کی تعداد متعین نہیں ہے، یہ مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو ترجمہ بھی بتاؤں گا کہ البتہ ایک وقت میں 4 بیویوں سے زیادہ بیویاں نکاح میں رکھنا ناجائز ہے، یعنی 4 شادیوں کی اجازت آپ کو دی گئی ہے، یعنی ایک ہی وقت میں آپ 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ نیز 4 بیویاں رکھنے کے لیے بھی شریعہ نے چاروں بیویوں کے ہر معاملے میں برابری یعنی عدل و انصاف کی شرط رکھی ہے، اگر انصاف کر سکو تو آپ 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، اگر مرد عدل و انصاف نہ کر سکتا ہو تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کا حکم ہے، یعنی ایک ہی بیوی پر اس کے بعد آپ کو بس کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، یا اس کا جو مفہوم ہے وہ آپ نے سمجھ لیا، ترجمہ اور اس کے علاوہ اس کا پس منظر آپ کو سمجھنے کے لیے بڑی مدد کرے گا۔ پس منظر یہ تھا کہ جنگ احد میں صحابہ کی بڑی تعداد میں شہادت کی وجہ سے بیواؤں اور یتیموں کی ایک بڑی تعداد بے سہارا اور بے آسرا ہو گئی تھی، جن کی دیکھ بھال کے لیے کوئی سماجی ادارہ نہیں تھا۔ دیکھ بھال کا کوئی نظام نہ ہونے پر اللہ نے حکم دیا کہ یتیموں کا خیال رکھو، اور اگر سمجھتے ہو کہ نہیں کر سکتے تو ان کی ماؤں سے شادی کر لو، چاہے 1 2 3 یا 4۔ یہ اسلام نے اس پس منظر کے ساتھ اجازت دی تھی 4 شادیوں کی، یعنی 4 تک آپ کر سکتے ہیں، 4 سے زیادہ آپ بیک وقت شادیاں نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں، قرآن میں سورہ نساء میں اس کا جو ترجمہ لکھا ہوا وہ یہ ہے کہ اگر تم کو اس بات کا احتمال ہو، یعنی کہ خدشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، خدشہ ہو لڑکیوں کے بارے میں، تو اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو 2 عورتوں سے اور 3 عورتوں سے اور 4 عورتوں سے۔ پس اگر تم کو احتمال اس کا ہو کہ عدل نہ رکھو گے تو پھر ایک بیوی پر ہی بس کرو، یا جو لونڈی یعنی کہ کنیز یا غلام تمہاری ملک میں ہو، یعنی تمہاری امان میں ہو، تو وہی صحیح۔ اس کے بعد اب ظاہر ہے کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اسلام نے بڑا واضح طور پر اس کو بیان کر دیا ہے۔ اب آپ کے سوالات ہیں، آپ کے کومنٹس ہیں، وہ آپ ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔